السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 159 ایپیسوڈ نمبر 159 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 481، رمضان کا چاند۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے چاند ہو گیا اور بعض کہتے تھے ابھی نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بچہ یعنی سیدنا سرکار غوث اعظم جب سے پیدا ہوا ہے، رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن یہ دودھ نہیں پیتا۔ آج بھی چونکہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر یہ بات ثابت ہوئی کہ چاند ہو گیا تھا۔ سبق: اللہ والوں کی سیرت بچپن ہی سے اچھی ہوتی ہے، ان کی عادات ابتدا ہی سے شرعی عادات ہوتی ہے۔ پھر اگر ایک شخص جس نے عمر بھر ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان والا میں کوئی گستاخی کرے تو وہ کس قدر گستاخ اور بے ادب ہے۔ حکایت نمبر 482، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پھوپھی۔ ایک مرتبہ جیلان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی۔ لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ آخر بہت سے لوگ جمع ہو کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پھوپھی حضرت عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پھوپھی اٹھیں اور جھاڑو دے کر اپنے گھر کا صحن صاف کرنے لگیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگیں، الہی صحن کو صاف میں نے کر دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ آپ کا اتنا فرمانا ہی تھا، ابر آ گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والدین اور متعلقین سبھی اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کی دعائیں جلد سنتا ہے۔ حکایت نمبر 483، قم باذن اللہ۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں تاکہ آپ اس کی تربیت فرمائیں اور اپنے فیوز و برکات سے اسے مالا مال فرمائیں۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ بہت کمزور ہو چکا ہے، وہ جو کی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے آگے پکی ہوئی مرغی رکھی ہے جسے آپ تناول فرما رہی ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا، حضور آپ خود تو مرغی کھا رہی ہیں اور میرا بیٹا جو کی خشک روٹیاں کھا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، قم باذن اللہ۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے وہ کھایا کرے گا۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو
اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مردوں کو قم بسم اللہ فرماتے تو وہ بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ حکایت نمبر 484، چیل کا سر۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ واز فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا میں ایک چیل چیخنے لگی، بار بار ایک ہی جگہ چکر لگانے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اوپر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر پکڑ لے۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ چیل تڑپتی ہوئی نیچے آ گری اور سر اس کا الگ جا گرا۔ پھر جب آپ واز فرما چکے تو اس مردہ چیل کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اس کا سر اور دھڑ پکڑ کر اکٹھا فرمایا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ چیل زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ یہ واقعہ سارے مجمع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے کہ اللہ کے اذن و عطا سے وہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، حکایت نمبر 485 چونکہ بڑی طویل ہے، انشاءاللہ ہم اسے کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آج اسے چھوڑ کر ہم حکایت نمبر 486 کی طرف بڑھتے ہیں۔ چڑیا اور اندھا سانپ۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر آ کر بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا کر بیٹھتی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر خشک درخت پر آ کر بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار یہ دیکھ کر خشک درخت پر چڑھا، جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک اندھا سانپ اس درخت کی سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے منہ کو کھول رکھا ہے اور یہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی یہ آواز سنی، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو، میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آ گیا، الہی میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ سردار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سب کے سب رونے لگے اور کہنے لگے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب لوگ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ 3 دن کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی، اس جماعت میں کیا وہ بھی ہے؟ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں اے ضعیفہ، میں ہی وہ ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑا نکال کر لائی اور کہنے لگی، چند روز پہلے میرا ایک نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہٰذا اے خوش نصیب مرد، یہ اپنی امانت لے۔ سردار سن کر عالم وزد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ سبق: انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبولوں میں اسے شامل کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر اعمال سے آج بھی باخبر ہیں
اور ان کا کوئی گناہگار امتی جب سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور امت کے نیک و بد عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روشن ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ایک طویل، دلچسپ اور بڑی سبق آموز حکایت لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔